ہمیں پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ابھی اور قربانی کرنا ہوگی. مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا، حوصلے بلند ہے. یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کرۂ ارض پر مدینہ منورہ کے بعد پاکستان وہ واحد ریاست ہے کہ جو خالصتاً اسلام کے نام پر معرض وجود میں آئی، جس کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے نہ صرف اپنے مال و متاع کی کوئی پرواہ نہ کی بلکہ اپنی جانوں تک کو قربان کر دیا. تم ہو پاسباں اس کے. اور یوں اس وطن عزیز کی تعمیر میں اینٹ گارے کی جگہ مسلمانوں نے اپنے بچوں کو نیزوں پر اچھلوا کر، ان کی گردنیں کٹوا کر، عزت مآب خواتین کی عزتیں لٹوا کر، اپنے جوان اور بوڑھوں کے سینے چھلنی کروا کر اس وطن عزیز کی بنیاد رکھی. اس میں پانی کی جگہ میرے شہیدوں کا خون استعمال ہوا اور تب جا کر ایک اسلامی اور فلاحی ریاست کا قیام عمل میں آ سکا جس کو آج پوری دنیا پاکستان کے نام سے جانتی. پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا. پاکستان بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے نہ صرف عطیہ خداوندی ہے بلکہ اس وقت پوری امت مسلمہ کی امیدوں کا مرکز و محور بھی ہے. اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس ارض پاک کی قدر کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہوئے اس کی حفاظت اور اس کی ترقی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں. یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے. ایک اسلامی اور فلاحی ریاست کے شہری ہونے کے ناطے ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سب ایک حقیقی مسلمان کا کردار ادا کریں تاکہ یہ ارض پاک جس مقصد کے لیے حاصل کی گئی تھی یعنی لا الہ الا اللہ اس کا عملی نمونہ بھی پیش کر سکیں. بحیثیت ایک نو مسلم اس یوم آزادی کے پرمسرت موقع پر میں تمام پاکستانیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس وطن عزیز میں بسنے والے تمام غیر مسلموں کو دعوت اسلام پیش کرتا ہوں تاکہ وہ آخرت میں ایک حقیقی آزادی، دائمی سلامتی اور ابدی فلاح سے ہمکنار ہو سکیں. پاکستان زندہ باد. دولت یقین لوگو یہ وطن امانت